الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آج الآخرہ کے سلسلے کا ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور آج کا عنوان ہے روح کا سفر، اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ قبر کے بارے میں بھی پڑھیں گے حصہ اول کے طور پہ۔ اور اس سے پہلے کہ آج کا موضوع شروع کریں، کچھ گزشتہ سے پیوستہ وہ یہ کہ ہم نے پچھلی دفعہ سوء الخاتمہ کے اسباب پڑھے تھے، اور حسن الخاتمہ کے چند اسباب کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے ایک بھائی کا فرمان تھا کہ بھئی یہ والے جو ہے دوبارہ ان کو پڑھنا ہے، تو میں ان کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، جیسے کہ سب سے پہلا جو سبب ہو سکتا ہے حسن الخاتمہ کا، وہ یہ ہے کہ جتنے اسباب سوء الخاتمہ کے تھے ان کو ریورس کر دینا، ان کے برعکس کرنا۔ تو پہلا سبب تھا فساد فی الاعتقاد، کہ عقیدہ ہی خراب ہونا۔ تو انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شرک یا بدعات یا خلاف سنت کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نمبر 1 ہے۔ اور دوسرا سبب تھا سوء الخاتمہ، یعنی برے خاتمے کا، برے انجام کا، عدول عن الاستقامہ۔ تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ استقامت، یعنی کہ آخر تک دین پر جو ہے مضبوطی سے قائم رہنا۔ اور تیسرا سبب تھا الاصرار علی المعاصی، یعنی گناہوں پر اصرار کرنا۔ تو اس کا ریورسل کیا ہوگا؟ گناہوں کو ترک کرنا۔ اور چوتھا تھا حب الدنیا، تو اس کی جگہ اگر انسان دنیا کے بجائے آخرت سے محبت کرے، یہ چوتھا سبب ہے حسن الخاتمہ کا۔ پھر یہ کہ تقوی بذات خود بہت اہم چیز ہے، حسن الخاتمہ کے لیے ضروری ہے، متقین کو ہی نصیب ہوگا حسن الختام۔ اور الصدق والصبر، یعنی سچا شخص ہونا اور دنیا میں صبر کرنا۔ سچا تو لوگ جانتے ہیں، سچا ہونا اور سچ بولنا اور سچ بات پہ عمل کرنا۔ صبر کی صرف 2 ٹائپس میں عرض کرتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، کہ اطاعت پر جو محنت لگتی ہے اس پہ ہمت کر کے اس کو کر لینا۔ اور دوسرا ہوتا ہے صبر عن المعاصی، کہ گناہوں سے بچنے میں جو صبر لگتا ہے، کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے یا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ 2 صبر کی موٹی موٹی اقسام ہیں۔ اور یہ کہ کثرت سے توبہ کرنا، چاہے تو روزانہ توبہ کرے آدمی، بلکہ دن میں کئی دفعہ توبہ کرے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا اور امیدوں کو چھوٹا رکھنا۔ اور یہ کہ اللہ کے ساتھ حسن الظن اختیار کرے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ظن کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے یہ جتنے اسباب میں نے گنوائے ہیں، ان میں سے ایک ایک مستقل موضوع ہے، تو وہ ہمارے پھر جو الآخرہ اور قبر کا موضوع ہے اس سے دور نکل جائیں گے۔ تو اللہ پاک توفیق دے گا تو انشاءاللہ ہم پھر کبھی نہ کبھی یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اپنے موضوع پر آتے ہیں آخرت کے ایک بار پھر، اور وہ آج کا پہلا موضوع ہے روح کا سفر بعد الموت۔ اور یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں، اور حدیث کی کئی کتابوں میں تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے، بلکہ بڑی ترتیب سے ذکر ملتا ہے۔ اور یہ بخاری، مسلم میں، احمد میں، اور ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، کئی احادیث جو صحیح یا حسن درجے کی احادیث ہیں، ان میں سے یہ بہت طویل ذکر ملتا ہے۔ تو ہم نے ان ساری احادیث کو کوشش کی ہے کہ اکٹھا کر کے اس سے ایک جو نیریٹو ہے وہ ترتیب دیں۔ میں ساری احادیث سنانے لگ جاؤں تو وہ تو بہت طویل ہو جائے گا، تو ان سب کو میں نے کمپائل کر کے، اور میں نے کیا، بلکہ علماء نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو کمپائل کیا ہے اور اس کی ترتیب مقرر احادیث کی روح سے، اور ساتھ ساتھ جہاں کتابوں میں ملتا ہے وہاں تو انہوں نے پھر ساتھ ساتھ حوالے کے طور پہ پوری احادیث بھی درج کی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو سب سے پہلے فرشتے اسے آ کر سلام عرض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مومن کی موت کا ٹائم آ گیا، اور وہ الاحتضار اور سکرات الموت گزر گئے۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم میں آ کے، یا اس کے اپروکسیمیٹلی لگ بھگ اسی ٹائم میں، تو فرشتے اسے آ کر سلام کرتے ہیں۔ اور سورہ النحل کی آیت 32 ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ جو فرشتے ان لوگوں کی جانیں قبض کرنے آتے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے آتے ہیں، ان لوگوں کی جو نیک اعمال کرنے والے تھے، تو وہ ان کو آ کے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور ان فرشتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اور بہت روشن چہرہ والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جنت سے سفید ریشمی کفن اور معطر کرنے والی جنت کی اعلیٰ ترین خوشبویات کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا ویلکم ہو رہا ہے. اسے اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے جناب وہ ایک پورا جلوس آیا ہوا ہے فرشتوں کا، اور وہ بڑے روشن چہروں والے اور خوشبویات اس کے ساتھ ہیں، اور سفید کفن ہے جنت کا، ریشمی کفن کہتے ہیں، وہ لے کر آئے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کو کفن دنیا کا اڑایا جائے، وہ لپک کے آگے بڑھ کر اس کو کفن اڑا دیتے ہیں جب اس کی روح نکلتی ہے. تو وہ دنیا کا کفن دنیا والوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے، اصل چیز کچھ اور ہے، اس کو مل رہی ہے. وہاں سے ڈائمینشن چینج ہو رہی ہے، اصل میں یہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، پہچان سکتے، مگر اس کی وہاں پہ جو عالم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. بہرحال تو فرشتے تا حد نظر اور ملک الموت سرحانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس سے کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ شخص، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل. اے پاک نفس، نکل اللہ کی رحمت کی طرف اور جنت کی خوشبو کی طرف، اور اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے اور راضی ہے. اب رب جو ہے تجھ سے راضی ہے، ناراض ہونے والا نہیں ہے، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور تو تعریف کے لائق ہے. اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں طرح طرح کی. تو اتنا اعزاز و اکرام اور اتنا استقبال دیکھ کر مومن کے دل میں اللہ سے ملاقات کی خواہش اس وقت شدید تر ہو جاتی ہے، اور آئندہ ملنے والی نعمتوں سے جو کہ اس کو بتائی جا رہی ہیں، اس سے محبوب تر اور کوئی چیز نہیں رہتی. اب تو ایمان تو سالڈ ہو گیا نا، اب تو وہ مرحلہ گزر گیا کہ جب بن دیکھے ایمان لانا تھا. اب فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور تو ظاہر ہے جو فرشتے نظر آ رہے ہیں اور نعمتیں بتا رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ نظر بھی آ رہی ہیں، اور خوشبویات آ رہی ہیں، سارا کچھ. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں تو آ رہی ہیں، تو اس کی پھر ان سے بڑھ کر محبوب کوئی شے نہیں رہتی. تو مومن کی روح اس وقت جسم سے اس طرح جلدی جلدی اور آسانی سے نکلنا چاہتی ہے اور نکل آتی ہے، جس طرح مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے. یہ سب چیزیں احادیث سے کوٹ کر رہا ہے، ان میں سے جو ہے سب کچھ حدیث سے ثابت ہے. تو اتنا آرام سے جیسے ڈراپ آف واٹر جو ہے کسی بوتل سے نکلتا ہے، ویسے وہ مومن کی روح باہر نکل آتی ہے. اور ملک الموت کے ہاتھ میں وہ محض لمحہ بھر ہی رہتی ہے، اور پھر دوسرے فرشتے اسے ایک لمحے کے اندر اندر لے لیتے ہیں اور جنت کا کفن اوڑھا دیتے ہیں، اور جنت کی بہترین خوشبو اسے لگا دیتے ہیں. اب وہ معطر ہو گیا بہت زبردست. ہاں، ہو سکتا ہے دنیا میں اسے بیچارے کو کفن میسر آئے نہ آئے، کسی حادثے میں ہی فوت ہو رہا ہے، کہیں دب گیا، زلزلے میں کچھ بھی ہو گیا، یا ہو سکتا ہے حقیر درجے کا آئے، ہو سکتا ہے کوئی حنوط وغیرہ یا کافور لگانے کو ملے ہی نہ، ہے نا. دنیا کے معاملات اب گئے ہیں، اب جو ہے ٹائم کچھ اور ہو گیا. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ اعزاز و اکرام چل رہا ہے، کسی کو کیا پتہ، کسی کو نہیں پتہ. خیر، تو روئے زمین پر پائے جانے والی ہر خوشبو سے بہتر خوشبو سے آتی ہے، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود جتنے فرشتے ہیں، خصوصاً جو مقرب ملائل اعلیٰ ہیں، جو ملائل فرشتے ہیں، یعنی جو مقرب فرشتے ہیں، وہ اسے محسوس کرتے ہیں. اور ہر ایک پوچھتا ہے بھئی یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کو آ رہی ہے، ہمیں تو نہیں آتی. تو بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور جو دنیا میں اس کا سب سے بہترین اور پسندیدہ نام تھا، اس سے اس کا تعارف کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کے انسان کے کوئی نام اس کو پسند ہوتے ہیں اور کچھ نام اس کو ناپسند ہوتے ہیں، کچھ اس کو لوگ برے باتیں میں کرتے ہیں، تو جو اس کا پسندیدہ نام تھا وہ اس سے پکارتے ہیں اس کو، اور فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. اب یہ آسمان دنیا کہاں ہے اور اس کا دروازہ کہاں ہے واللہ عالم. ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں پتہ ایسا کوئی آسمان جس کے دروازے بھی ہوں، جو ہماری سائنس کی لمیٹیشن سے باہر چیز ہے. وہاں بھی یہی سوال جواب ہوتا ہے. وہ دربان بڑا خوش ہوتا ہے، تو وہ اس روح کے جو اسکارٹ دستہ ہے، اب ایسا نہیں ہے جناب مزے سے بیچارہ ایسے خالی خولی نہیں آ رہا، اس کا ایک جو ہے اسکارٹ دستہ ہے اس کے ساتھ، ہے اس کے ساتھ پوری پروٹوکول ہے. تو وہ یہی پوچھتے ہیں بھئی کون ہے، وہ کہتے ہیں بھئی دروازہ کھولو. تو وہ بڑی خوشی سے وہ بتاتے بھی ہیں اس کو کہ بھئی یہ وہ شخص ہے، اس طرح. تو وہ بڑی خوشی سے اس کو مرحبا اور ویلکم کرتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ وہاں سے پھر اب دوسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے. وہاں سے مزید نیا دستہ اس کو لے کر مزید آگے چل پڑتے ہیں.
ہر جگہ یہی خوش آمدید، عزت و احترام، استقبال والہانہ اس کا چل رہا ہے۔ آپ یوں سمجھیے جیسے کسی انتہائی محترم سربراہ مملکت کو، ہیڈ آف اسٹیٹ کو پروٹوکال دیا جا رہا ہے، اور وہ جناب اس کا جلوس چل رہا ہے فرشتوں کے جلووں میں۔ اور یہ وہ نہیں ہے جو اسکولوں سے زبردستی بچے پکڑ کے یا ٹیچر بیچارے پکڑ کے لے آئے جھنڈیاں ہلانے کے لیے، یہ واقعی خلوص کے ساتھ اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ خیر، اچھا جی، تو ہو سکتا ہے دنیا میں بیچارہ کوئی مزدور کسان ہو، کوئی مسکین ہو، غریب ہے نا، ہو سکتا ہے دنیا میں سڑکیں صاف کرتا ہو، اگر اللہ کے یہاں مومن ہے تو وہ بہترین ہے، اس کو وہ پروٹوکال ملے گا جو بڑے سے بڑے بادشاہ کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ انتہائی خوشگوار معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا رہتا ہے، ایک ایک آسمان پہ اس کو مزید ویلکم ملتی ہے، حتیٰ کہ وہ اوپر جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے وہ جو اس کا گارڈ دستہ ہے اس کو لے جاتا ہے وہاں پر 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ میرے بندے کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ لو اور اسے زمین میں واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں اس کی سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ علیین کیا چیز ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کلا، یہاں لکھی ہوگی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی کتاب یا ان کی جو رجسٹریشن ہے ان کا لکھا جانا وہ کہاں ہے؟ وہ علیین ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا کہ علیین یا علیون کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، اور اس کے جو لکھنے والے یا اس کے گواہ کون ہیں؟ مقرب ترین فرشتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ علیین جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جو اعلیٰ ترین ارواح ہیں ان کا مہمان خانہ بھی ہے ادھر، بڑی زبردست کوئی جو مہمانی کی جگہ ہے، ریسٹ ہاؤس کیا کہہ لیجئے، کوئی گیسٹ ہاؤس کہہ لیجئے، اس 7ویں آسمان کے اوپر گیسٹ ہاؤس ہے۔ دوسرا علیین کا جو ترجمہ جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا ایک سینٹرل رجسٹریشن آفس ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی وہاں پہ جناب اب رجسٹریشن اللہ نے حکم دیا بھائی اس کا نام وہاں لکھ لو اور پھر یہ واپس چلا جائے اپنے قبر میں، کیونکہ وہ سٹیج بھی تو آنی ہے۔ اچھا جی، تو اب اس کی سینٹرل رجسٹریشن ہو گئی۔ اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اعلیٰ علیین میں اس کی ملاقات پہلے سے موجود اہل ایمان کی روحوں سے ہوتی ہے، اور ان کو جو پرانے اہل ایمان جو وہاں پہلے سے ہوتے ہیں ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بھائی سے ملنے سے ہو سکتی ہے، بڑی خوشی سے ملتے ہیں اس کو، اور وہاں بڑا اس کا آرام بھی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ٹھہر جاؤ، دنیا میں اتنی مشقتیں جھیل کے آئے، کچھ دیر اس کو سستانے دو، آرام کرے گا، وہ آرام شرام کرے گا، اس کے ظاہر ہے کوئی اس کو کھانا پینا پیش کیا جائے گا، سوئے گا اور لیٹے گا، کوئی کھانا پینا ہوگا، کوئی اس کی ضیافت ہوگی، جو بھی سارے مزے ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ سب تو ہوا پھر اس کے ساتھ گپ شپ کا بھی ایک دور چلتا ہے وہاں پرانی ارواح کے ساتھ جو وہاں پہلے سے ہیں، اور بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے، اور اس میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے جو نیا والا کہ بھئی وہ فلاں فوت ہوا تھا تو وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں بڑے افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہیں آیا تو پھر وہ دوسری جگہ گیا ہوگا، 2 ہی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہاں نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، پھر وہ کہیں اور گیا ہے، وہ کہاں جائے گا وہ ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ تو یہ ساری ڈسکشن ان کے درمیان وہاں پہ ہوتی۔ یہ تو ہے عام مومنین کا، یہ سلسلہ ہے عام مومنین کا۔ اس مرحلے پر بھی خصوصی اعزاز اور ایکسیپشن کس کو حاصل ہے؟ شہداء کو، شہداء کا اس میں ایکسیپشن ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا مختصر سے جو ہمارے سے اس مرحلے سے ریلیٹڈ بات ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن حرام، ابو جابر، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تھے، ابو جابر بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو کہا، اور جابر رو رہے تھے اپنے والد کی وفات پہ، شہادت ہوئی تھی، تو بہرحال ایک بیٹے تھے، 7 بہنیں تھیں، ان کی کفالت بھی کرنی تھی انہوں نے، اور بہرحال والد کی وفات پہ شہادت پہ رو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وہ بشارتیں سنائیں جو ان کے والد کو حاصل ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے حجاب ہو کر نہیں ملتا، مگر اے جابر تیرے باپ سے اللہ نے بے حجاب ملاقات فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ ترمذی میں حسن سند سے اور ابن ماجہ سے بھی منقول ہے، اور اسی میں مزید ہمیں خبر ملتی ہے احادیث سے کہ بعض شہداء کی روحیں جنتی سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دی جاتی ہیں، جہاں چاہے جنتی درختوں کے
پھل کھائیں، اڑتے پھریں، وہاں کی نہروں سے پانی پئیں، اور جب دل چاہے تو عرش کے سائے تلے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ کر آرام و راحت حاصل کریں. ٹھیک ہے، یہ سب ان کو شہیدوں کو شہادت کے فوراً بعد مل جاتا ہے. اب یہ عرش کے سائے تلے لٹکتی ہوئی قندیلیں کیا ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم اتنا نہیں جانتے جتنا ہمیں بتایا گیا. بہرحال جب انہیں یہ نعمتیں حاصل ہوئیں، یہ شہدائے احد کے بارے میں آتا ہے، تو انہوں نے خواہش کی کہ اے اللہ ہماری ان نعمتوں کی خبر ہمارے بھائیوں کو بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں اب 1 to 1 گفتگو چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ان نعمتوں کی خبر ہمارے بھائیوں کو بھی مل جائے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے ہمت نہ ہاریں اور پوری جان لڑا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، یہ میں ان تک پہنچا دوں گا. تو اور یہ مسند احمد اور ابو داؤد میں نقل ہے. اور اس موقع پر اللہ نے پھر وہ آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 171 یہ نازل فرمائی. اور ان کا میں پہلی 1.5 آیت آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، مراد ہے جنت کی نعمتیں، اور اللہ کے عطا کردہ فضل کے ساتھ بہت خوش ہیں. بعض شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روحیں جنت کے اندر ایک سبز گنبد ہے، وہاں پر ان کو جنت کی نعمتیں پہنچتی رہتی ہیں. بعض مومنین کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ مسند احمد اور نسائی اور ابن ماجہ میں صحیح سند سے نقل ہے کہ ان کی روحیں گویا پرندے ہیں جو جنت کے پھل کھاتی پھرتی ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ سب کو اٹھا کر کھڑا کرے گا تو اسے بھی ان روحوں کو بھی یا اس روح کو بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا. جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھر رہی ہیں وہ. یہ بعض عام مومنین کے بارے میں بھی آیا ہے. تو غالباً علماء نے لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ درجات والے مومن ہوں گے جن کے اعمال غالباً ایسے ہوں گے کہ وہ شہیدوں کے درجوں میں ہوں گے، گو کہ وہ شہید نہیں ہیں. تو کوئی بڑے خاص الخاص لوگ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم ومن الشہداء، اللہ پاک ان میں بھی اور شہداء میں ہمیں شامل فرمائے، آمین. یہ تو تھا ون سائڈ آف دا اسٹوری. اب دیکھتے ہیں دا ادر سائڈ. ایک دوسرا بھی اس کا اسپیکٹرم ہے اس خیر معاملے کا. اچھا، اب یہ عام مومنین کی روح تو واپس قبر میں اب اگلے مرحلے کے لیے پہنچ گئی، اور وہ ہمارا اگلی دفعہ کا ٹاپک ہے. دوسری طرف کافر اور منافق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ موت کے ساتھ ہی کافر اور منافق کے ساتھ تقریباً ایک ہی سلوک ہے. تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے، وہ میں عرض کروں گا جب سوال جواب کا ذکر آئے گا قبر میں، مگر بیسیکلی تقریباً ایک ہی سلوک ہے. بلکہ منافقین کے بارے میں آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کلمہ گو تھے مگر سچے ایمان والے نہیں تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے بلکہ نقصان کی چیز ہے. اچھا خیر، تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ کافر کی روح قبض کرتے وقت ہی فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آگ کے عذاب کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. ان کو مار بھی رہے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ ان کی کٹائی بھی پڑ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جناب بتا بھی رہے ہیں کہ تو آگ میں جا رہا ہے. اور یہ سورہ انفال آیت 50 اور سورہ محمد آیت نمبر 27 میں ان سے ثابت ہے. اللہ پاک نے خود اس کا ذکر فرمایا. اور روح قبض ہونے سے پہلے ہی وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کو غمرات الموت کہا ہے سورہ انعام آیت 93 میں. اور فرشتے اسے خوب ڈانٹتے ٹپٹتے ہیں، خوب ذلیل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ شدید ذلت اور رسوائی سے مزید دوچار ہونے کا مزدہ بھی سنا رہے ہیں اس کو. اب ہو سکتا ہے دنیا میں وہ ہز ایکسیلنسی ہوں، جناب حضرت منسٹر صاحب ہوں، کوئی ہو سکتے ہیں، ایسے بہت سے ہوں گے. اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ سرداری میں حسن ہے، لیکن سردار اکثر جائیں گے جہنم میں، کیونکہ اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، اس کے سرداری کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو عین ممکن ہے کہ بڑے ہز ایکسیلنسی ہوں یا ہر ہائنس صاحبہ ہوں، کوئی ہز لارڈشپ یا یور آنر ٹائپ کوئی جج ہوں، بڑے بڑے جناب القاب والے ہوں، یا بڑے جناب نواب صاحب ہوں، بڑے سینئر افسر ہوں، جرنیل ہوں، جو بھی ہوں، بادشاہ ہوں یا جو بھی ہو. وہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. وہاں کرائٹیریا کیا ہے کہ کافر اور منافق تھا تو پھر یہ سب ہوگا. اس کے تمام القاب اور تکبر ختم ہو جائے گا، اور زبردست دھنائی اور رسوائی اس کی وہیں کہ وہیں موت کے ساتھ شروع ہو جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے، آمین آمین. یہ تو موت کے ساتھ ہی ان پہ شروع ہو جاتا ہے.
بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کے ساتھ ہی ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور عذاب ہے جن پر وہ صبح شام پیش کی جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ غافر میں اور سورہ نوح میں قوم فرعون کے بارے میں اور اس کے آل کے بارے میں اور قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ قبر میں بھی آگ کا قصہ ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اگلی دفعہ۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے خوفناک سیاہ چہرے والے عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ حد نظر تک آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے انتہائی خوفناک گرفتار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پولیس کا دستہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے چہرے اور طرح کے بڑے ہی ان ویلکم چہرے ہیں اس کے، اور وہ اپنے ساتھ جہنم کا بدبودار ٹاٹ کا کفن بھی لاتے ہیں، اور ملک الموت سرہانے آ جاتے ہیں اور اسے بڑی بری طرح ڈانٹ کر کہتے ہیں، او خبیث جان، او خبیث روح، نکلا، اب ذلیل ہو کر نکل، اور تجھے بشارت ہو جہنم کے کھولتے پانی کی اور پیپ کی، اور اسی طرح دوسرے عذابوں کا بھی اس کو وہیں کے وہیں شروع کر دیتے ہیں بتانا۔ اب جناب حضرت صاحب جو تھے ان کی جو جان نکلنی تو ہوتی ہے مگر ان کی جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ طوطے اڑ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے، اور یہ بھی اسے کہتے ہیں کہ نکلا اللہ کے غصے اور غضب کی طرف، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ تو روح کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نہ نکلے۔ اب ایسی جگہ کون نکلنا چاہے گا؟ بھی کسی کو اس طرح بلائیں گے تو کوئی آنا چاہے گا؟ وہ بالکل نہیں آنا چاہتی۔ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ اس کی خواہش ہوتی ہے نہ نکلے، وہ ہر رگ و ریشے سے چمٹ کر کوشش کرتی ہے کہ نہ نکلے، اور وہ اس کو بڑی زور سے کھینچ کر نکالتے ہیں، نہ نکلنے کی آپشن نہیں ہے وہ، لیکن ایسی تکلیف سے نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے ایک لوہے کی سیخ ہے جس میں کانٹے لگے ہوں، اور اس کو ایک گیلی اون کے گولے سے کھینچ کر نکالا جائے، وہ ساری تار تار ہو جائے گا، وہ اون کا گولا کیا بچے گا، وہ پھٹ کے لیر و لیر ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ تو اس بری طرح جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ اور بڑے ہی زخم ہو کر نکلے گی، اور شدید تکلیف دہ عذاب کی کیفیت ہے یہ۔ اور ایک لمحے کے اندر ہی وہ جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ ملک الموت سے چھین جھپٹ لیتے ہیں اس کو، اور اسے جہنم کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، اور روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑاند بھی اس سے زیادہ بدبو اس سے آتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اپنے دست مبارک سے اپنی جو چادر تھی اس کو اپنے ناک پر رکھ لیا، جیسے ایک نفرت اور کراہت کے ساتھ، ہو سکتا ہے محسوس فرمایا ہو، اللہ کے رسول کا کانٹیکٹ سارے عالموں کے ساتھ ہے، وہ بھی پڑھیں گے۔ تو آپ نے اپنی جو ہے سے کہتے ہیں ناک مبارک پر وہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، چادر کے ساتھ رکھ لی کہ بھئی بو نہ آئے۔ بہرحال تو عذاب کے فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور رستے میں مار پیٹ اور عذاب اور ذلت اور رسوائی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی انتہائی بدبو محسوس کر کے دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں، او ہو یہ کس کو لے آئے؟ یہ تو بڑا بدبو والا ہے، کس قدر گندی بو ہے اس کی، کس قدر یہ کون خبیث ہے۔ آپ امیجن کریں دنیا میں بڑے عزت سے جناب ڈیل ہو رہا ہوتا ہے آدمی، بڑا افسر ہوتا ہے، بہت بڑا کچھ بڑا شہر ہوتا ہے، خصوصاً متکبرین، جہنم تو بنی متکبرین کے لیے ہے نا۔ تو کیسا اچانک اس کا انوائرمنٹ چینج ہو گیا، بالکل ہی دوسرا ماحول ود ان اے مومنٹ، ہے نا۔ تو استغفار۔ خیر، تو اس جب وہ پوچھتے ہیں کہ کون خبیث اٹھا کے لے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا سب سے برا دنیا میں نام ہوتا ہے نا، اس سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ وہ سب اسے خوب لعنت ملامت بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں دربان یہی پوچھتے ہیں کس کو اٹھا کے لے آئے، ابھی کہاں سے آ گیا گندا خراب خبیث۔ تو جب سوال جواب ہوتا ہے تو دربان کہتے ہیں ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اس کے لیے، اس کو لے جاؤ، دفع کرو اس کو۔ تو اس آسمان کے دروازے کھولنے سے انکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں او خبیث روح اور او خبیث جسم والی خبیث روح، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اسے واپس ذلیل کر کے بھیج دو۔ تو اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے، یا یہ دربان ہی کہتے ہیں واللہ عالم، کہ اس کو وہیں سے پھینک دو۔ تو آسمان سے ہی اس کو زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے کہ واپس وہ قبر میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو نہ اس کے لیے دروازے کھلے اور اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو مقامات سے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی ہیں اسی حدیث میں،
پہلی ہے سورہ اعراف کی آیت 40، نہیں کھولے جاتے آسمان کے دروازے ان کے لیے اور نہ ہی وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے. تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے. اور دوسری ہے سورہ حج کی آیت 31 کہ جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا. یہ ایکچولی ہونا ہے. یہ سارے حدیث میں قرآن کی جو ہے تفسیر ہے. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سب سے نچلی زمین میں موجود جو جیل ہے، سب 7 زمینیں اور 7 آسمان ہے نا، یہ کیا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے 7 کی ہمیں نہیں پتہ، بٹ کوئی ہے اللہ کا سسٹم ایسا. تو سب سے نچلی زمین میں جو 7ویں زمین کے نیچے ایک جیل ہے، اس کا نام ہے سجین. سجین ویسے بھی سجن جیل کو ہی کہتے ہیں. سجین اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے. اس میں اس کا نام لکھ لو، اس کا اندراج وہاں کرو، اس کے بعد پھر اس کو واپس قبر میں بھیجنا ہے. تو امام حاکم کی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سب زمینوں سے ہوتی ہوئی سب سے نچلی زمین کے نیچے سجین کے قید خانے میں لے جائی جاتی ہے. وہی ساری مار پٹائی، ذلت اور رسوائی ہوتے ہوئے اور جو اس کے ساتھ عذاب ملتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بالآخر سجین کے قید خانے میں اس کو لے جاتے ہیں. جیسے اس کو علیین لے کے گئے تھے نا، تو اب اس کو سجین پہنچاتے ہیں. وہاں اس کی مار پڑ رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اذیت ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے کفار اور فجار کا، یعنی نافرمانوں اور یہ فجار جو ہے وہ فجور سے ہے. فسق و فجور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو ان کا سینٹرل رجسٹریشن پوائنٹ بھی ہے، اور بڑے بڑے جو کٹے مجرم ہیں ان کے لیے ایک عارضی حوالات بھی ہے. حوالات ہوتی ہیں نا، ابھی جیل نہیں ہوئی تو جی جو بھی کہہ رہے ہیں تو ان کو حوالات میں ڈالتے ہیں. ہماری اردو میں تو اس کو کہتے ہیں نا عارضی طور پہ وہاں رکھا جاتا ہے. حوالات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں ہوتا، مار پٹائی پھینٹی تو روز چڑھ رہی ہوتی ہے نا. ان کو بیچاروں کے ساتھ زیادتی جو بھی ہو رہا ہوتا ہے پولیس والے کرتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ جو عین صحیح سلوک ہے وہ ہو رہا ہوگا. اور قرآن کریم میں اسی سورہ مطففین کی آیت ہے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فجار کی کتاب کہاں ہے؟ سجین میں ہے. فجار یعنی نافرمان لوگ. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اچھا خیر، تو یہ تو ہو گیا فجار کے ساتھ سلوک. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور پوائنٹس ہیں. یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جو میت ہے وہ کلام بھی کرتی ہے اور سنتی بھی ہے. مر گیا ہے، ہمارے آپ کے خیال میں مر گیا ہے، لیکن وہ کلام بھی کرتی ہے اور سنتی بھی ہے. تو وہ ہم حدیثیں سنتے ہیں. پہلی حدیث ہے کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر تو وہ صالح ہو یعنی نیک شخص ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو بھائی، مجھے جلدی لے چلو. وہ جانا چاہتا ہے، اب اس کو تو وہ خبریں مل گئی ہیں نا، وہ جو جان نکلتے ہوئے، تو اب وہ تو چاہتا ہے جلدی جلدی اپنے بہترین گھر میں پہنچے. اور اگر وہ غیر صالح ہو تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میت کی یہ آواز انسانوں کے سوا سب مخلوقات سنتی ہیں، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. ایسی وہ خوفناک آواز ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کرنے کا حکم ہے. یہ حدیث میں جلدی دفن کرنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی وجہ بھی ہے. اگر تو وہ مرنے والا نیک آدمی ہے تو جلد از جلد اپنی بھلائی کو حاصل کر لے، اور اگر وہ برا ہے تو کاندھے جلد از جلد اس سے آزاد ہو جائے. اچھا یہ تو تھا مومن کے کلام کرنے کا ثبوت. ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے آپ کو، یہ صحیح بخاری میں ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی چاپ سن رہی ہوتی ہے. اس حد تک ایکیوٹ سینس آف ہیئرنگ ہوتا ہے کہ وہ قدموں کی، جوتوں کی چاپ جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہے میت. ہم سمجھتے ہیں مر گیا بیچارہ، اب کچھ نہیں ہے، لپوٹ کے ڈال دیا اس کو گڑھے میں، تو ایسا نہیں ہے، وہ سن بھی رہا ہے. اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح حدیث سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جو بدر میں کفار کے مقتولین تھے ان سے خطاب فرمایا، اور ان سے کہا کہ اس خطاب کی تفصیلات ہیں، میں مختصر ایک دو نکات عرض کر رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے ہی برے رشتہ دار تھے تم لوگ، کہ تم لوگوں نے جو ہے میں تمہارا رشتہ دار تھا اور مجھے تم نے جھٹلایا، اور سچ بات اور ان کے فائدے کی بات ان کے لیے لے کر آئے تھے اور تم نے مجھے جھٹلایا. اور
ان کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پا لیا؟ اب یہ ساری بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو مردہ ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے بہتر نہیں سن رہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم ان سے زیادہ اچھی طرح نہیں سن رہے، یہ پوری طرح سن رہے ہیں میری بات. اللہ کے رسول کو پتہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے عالم دنیا اور عالم آخرت اور عالم برزخ تینوں کے ساتھ تھا. وہ ہم ابھی احادیث آ رہی ہیں اس کی. تو یہ بھی اس سے بھی ثابت ہے کہ وہ اس طرح کا سننا ہے. اچھا، دو ٹرمز ہم مسلسل استعمال کر رہے ہیں، ایک قبر اور ایک آگے استعمال ہوگی برزخ. تو قبر کے معنی عربی زبان میں ہے کسی کو دفن کرنا، ٹھیک ہے، اور برزخ کہتے ہیں پردہ کو. برزخ کے معنی پردہ. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں فارسی کا لفظ جو پردہ ہے اسی کا معرب ہے، اسی سے یہ بن گیا. واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے. وہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون آیت 102. اور ان کے درمیان اب ایک پردہ ہے جس میں وہ رہیں گے کب تک؟ جب إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب وہ دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے. اب وہ عالم برزخ ہے. اب موت کے بعد قیامت تک عالم برزخ چلے گا. اور قیامت کی سٹیج 1 ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے، قیامت کا ہی ایک الگ سے حصہ ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کسی آدمی کو تو مٹی نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی. کوئی پانی میں ڈوبتا ہے، کسی کو درندے چیڑ پاڑ کے کھا جاتے ہیں، کوئی جل کے راکھ ہو جاتا ہے، کچھ اس کو تو قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا ہے نا. کوئی طرح طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو بھائی جہاں بھی میت کا جسم ہو یا اس کے ذرات ہوں یا نہ بھی ہوں، یہ روح تو ہے نا، تو جہاں بھی وہ گئے ہیں وہی قبر ہے. اور اللہ کی قدرت سے باہر تو بہرحال وہ کہیں نہیں ہوگا. جہاں بھی ہوگا اللہ کی قدرت کے اندر ہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے، آپ نے مشہور حدیث سے سنی بھی ہوگی، کہ پرانی امتوں میں سے ایک شخص تھا، وہ گناہ گار بھی تھا اور نیکیاں بھی تھیں اور برائیاں بھی تھیں. تو جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میں گناہ گار شخص تھا اور مجھے بہت خوف ہے، اللہ مجھے بخشے نہ بخشے. اللہ سے ڈرتا تھا وہ. تو مجھے ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کچھ حصہ دفن کر دینا اور مجھے پہلے جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا. جب میری راکھ بن جائے تو کچھ حصہ مٹی میں ڈال دینا، کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا، کچھ حصہ پانی میں پھینک دینا. ٹھیک ہے. اس طرح اس نے کوئی 3-4 اس نے اپنی ڈویژن کی کہ چلو شاید اس طرح میں بچ جاؤں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ کر لیا تو اللہ نے ہوا پانی مٹی کو آرڈر کیا اور وہ ایک چٹکی بجاتے سے بھی کم میں بن گیا، دوبارہ بندہ ہو گیا، اللہ کے سامنے پیش ہو گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے میرے بندے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ سب کچھ ہے. تو کہہ گیا اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا تھا. تو اللہ پاک فرمائے گا اگر تو میرے عذاب سے ڈرتا تھا جا، میں تجھے اس سے خلاصی دی، معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں بھی جائے گا، جو ہمارا پوائنٹ تھا، وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جائے گا، جو مرضی ہو جائے. اوکے، یہاں تک تو ہمارا روح کا سفر جو ہے وہ جو ہائیسٹ ہیونز میں یا لویسٹ ارتھس میں جو اس نے جانا تھا وہ ختم ہو گیا. اب قبر کا قصہ شروع ہونا چاہتا ہے. لیکن ہم اس سے پہلے کہ ہم ایکچوئل قبر کو پڑھیں، یہ سمجھ لیجئے کہ قبر کی فکر کرنا یہ بہت مسنون اور بہت پسندیدہ بات ہے، اور سلف صالحین سے ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اس کے تذکرے ملتے ہیں. اور آج ہم صرف یہی پڑھیں گے، اس پہ انشاءاللہ معاملہ ختم کریں گے. ایک حدیث ہے اور راوی حضرت برا رضی اللہ عنہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اور جب بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر میں آپ کے آنسو ٹپکنے لگے اور آپ رونے لگ گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور روتے رہے حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر سر اٹھایا اور فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز کے لیے تیاری کرو. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث حسن ہے. تو معنی یہ ہے کہ ابھی تیاری کے لیے وقت ہے بھائی، ابھی کر لو، غنیمت جانو اس کو، غافل نہ ہو جاؤ اور اسے ہنسی کھیلنا سمجھو. جو آگے آنا ہے لوگ کہتے ہیں یار دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کسی کو کوئی موت اور قبر کے بارے میں کوئی میسج بھیج دیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار تم نے، وہ کہتے ہیں محشر سے پہلے ہی تو نے محشر برپا کر دیا ہے، کچھ ہمیں جینے بھی دو، کوئی جینے کی بات کرو. ایسی باتیں کرتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں. ہمیں بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو
عقل مند آدمی تو وہ ہے بھائی یہ تو اس طرح ہی ہے کہ آپ کو کہا جائے بھائی یار تیرا کسی طالب علم کو کہا جائے بھائی تیرا پرچہ ایک ہفتے کے بعد کچھ پڑھائی کر لے، وہ کہ یار تم نے میری جو ہے نا ساری کھیل میں جو ہے نا جو ہے رنگ میں بھنگ نہ ڈالو، تو بھائی پرچہ تو آئے گا نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ نہ آئے۔ تو آپ امتحان کی تیاری کریں اس کی، اور کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈرانا خوفزدہ کرنا مقصد نہیں ہے، تیاری کرنا مقصد ہے، سیدھی بات ہے، اس لیے تو بیٹھے اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے ابھی۔ تو لہٰذا اس کو ہنسی کھیلنا سمجھو، اس امتحان کی تیاری کرو، ابھی قبر میں امتحان بھی ہونا ہے، قبر میں ایگزام ہے، پیپر ہے، اس کے سوالات ہیں، وہ سب پڑھیں گے، اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ اتنا تو اچھا ہمارا ایگزامنر ہے، اس نے ایک پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے نا، تو اس کی تیاری کر لو بھائی، یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی کریں اور آپ بھی کریں، یہ باتیں کرنا بھی اس کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ خیر، تو کچھ باتیں جو وہاں کام آئیں گی انہیں ہم سیکھ لیں اور ان پر عمل کریں، اور کچھ باتیں وہاں نعوذ باللہ نقصان اور عذاب کا باعث بنیں گے، انہیں ترک کریں۔ اب دنیا کی زندگی میں آپ کتنا رہیں گے؟ بہت سے بہت رہیں گے تو 100 سال رہ لیں گے، جو ہم میں سے بہت بوڑھا ہو جائے گا تو 100 سال کا ہو کے مرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو قبر میں خدا جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ سال رہنا ہے، زیادہ عرصہ کہاں رہنا ہے؟ دنیا میں نہیں رہنا، زیادہ عرصہ کہاں رہنا ہے؟ اس زمین کے نیچے رہنا ہے۔ تو اس کی تیاری کریں، یہ کوئی نعوذ باللہ ڈرانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک سمجھداری ہم سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سب سے سمجھدار شخص کون ہے؟ اکیس کون ہے؟ جو ان میں سے کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، جو یاد کرے گا۔ بھئی جو اچھا طالب علم ہوتا ہے اس کی روح فنا ہوئی ہوتی ہے کہ یار وہ امتحان آ رہا ہے، اب 1 مہینہ رہ گیا، اب 29 دن رہ گئے، روز بیچارہ گن رہا ہوتا ہے، اور خوب بیچارہ پڑھ رہا ہے، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا، ہر چیز خراب ہوئی ہے نا۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا کھا لے یار، کچھ کر لے، وہ کہتا ہے اماں جی میرا پرچہ ہے میں تیاری کر رہا ہوں۔ ایسے جو لائق طالب علم ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کو ڈر ہوتا ہے، اور جو نالائق ہوتا ہے وہ آخری شام کو بھی جناب وہ میچ کھیلنے گیا ہوا ہوتا ہے اور جناب دوستوں کے ساتھ اڑا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن پھر آخر میں پاس فیل میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالکل ہم ان سب مراحل سے گزرے ہیں نا ہم، تو پھر لائق طالب علم بن جائے، اللہ پاک ہمیں لائق بنا دے، آمین۔ تو یہ طے ہے کہ اس دنیا کی چند سالہ زندگی سے وہاں زیادہ ہی رہنا ہے، کئی ہزار یا کئی لاکھ سال وہاں رہنا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی پہلی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث ہے، اور آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یا قبر کا تذکرہ ہوتا تب بہت روتے۔ یہ بھی دیکھیں صحابہ روتے تھے، ہمیں رونا پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، پتہ کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد، ابھی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح، ساری باتیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ جنت دوزخ کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے مگر قبر کے ذکر پر بہت روتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں نجات نہ پائی تو بعد کی منزلیں کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا، اب یہ ذرا غور سے سنیں، پھر آپ نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، ما رأیت منظرا قط، میں نے کوئی منظر کبھی نہیں دیکھا، الا والقبر افظع منہ، میں نے کوئی منظر کبھی قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والا نہیں دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قط ہرگز نہیں دیکھا، نیور، قط جو ہوتا ہے نا وہ اکثر عربی میں نیور اس کے لیے آتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنہوں نے جہنم بھی دیکھ رکھی تھی، ہے نا، جہنم تو دیکھی تھی نا، تو معراج میں تشریف لے گئے تھے جب، اور ویسے بھی جہنم سے آپ کے سامنے سیمپلز وغیرہ پیش کیے جاتے تھے، آپ کو ہم نے وہ حدیثیں سن چکے ہیں جہنم کے انگاروں والی اور سارا کچھ۔ تو پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قبر سے بڑھ کر جو ہے سختی اور گھبراہٹ والا کوئی منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، اور راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے راوی، دونوں صحابی ہیں، انہوں نے یہ سنی، اور اس حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں سے ایک خچر پر سوار گزر رہے تھے، اچانک آپ کا خچر بدکا، وہ بدک گیا، اور جو ہے جیسے کہتے ہیں نا اس کے سٹیپس خراب ہو گئے، کچھ اچھلنے کودنے لگ گیا، اور قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرائی ڈالتا، گرایا تو نہیں مگر وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگا تھا۔
تو وہیں پر 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں. راوی کو شک ہے، راوی کو اس میں شک ہے کہ کتنی قبریں تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کی انتہا ہے کہ معمولی تفصیل میں بھی جو ہے وہ غلطی برداشت نہیں کر رہے، بتا دیتے ہیں بھائی یا 6 تھیں یا 5 تھیں 4 تھیں، میں بھول گیا ہوں. کہتے تھے کچھ قبریں تھیں بس. اللہ سے ڈرنے والے ہم سے بہت زیادہ ڈرتے تھے وہ اللہ سے. حدیث رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو راوی ایسے ہی ڈرا کرتے تھے. خیر، تو وہاں قبریں تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں. آپ نے دریافت فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ ابھی جو خچر جو بدک کا ہے، جو اچھل کود کر رہا ہے، پریشان ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ چکر کیا ہے. فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک کے زمانے میں مرے تھے، یعنی یہ آپ کے اسلام سے پہلے کا قصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگ قبروں میں آزمائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یفتنو یا تفتنو کے لفظ استعمال فرمایا، یعنی ان کو قبروں میں آزمائش ہوتی ہے، یعنی فتنہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جس طرح میں سنتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. تو اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں تم لوگ اپنے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ عذاب کیسا ہو رہا ہے، آوازیں سننے لگ جاؤ تو تم اگلی دفعہ تو کوئی اپنے باپ کو یا بھائی کو ڈالے گا اس میں. ٹھیک ہے، تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے نیچے، تو پھر لوگ جو ہے دفن کرنا ہی چھوڑ دیں گے. آگے آتا ہے کہ پھر آپ نے اسی حدیث کے آگے مزید تھوڑی طوالت ہے. پھر آپ نے حکم کیا لوگوں کو، اے لوگوں سن لیتے ہیں. آپ نے حکم فرمایا کہ لوگوں اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. تو سب نے کہا ہم اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہو. پھر سب نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی یا اللہ ہم آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دعا فرمائی کہ ان سے کہو کہ پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے، فتنہ محیا والممات سے. اور پھر جو ہے سب صحابہ نے وہاں جو بھی تھے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم محیا اور ممات کے، زندگی موت کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور اے لوگوں پناہ مانگو فتنہ دجال سے. تو سب نے پھر دعا مانگی اے اللہ ہم فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جیسے زمین کے نیچے خاموشی نہیں ہے، ایک اور عالم ہے، ایک سارا سلسلہ چل رہا ہے، شور برپا ہے، ایک شور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے، انسانوں کے علاوہ اور غالباً جنوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سن رہے ہیں. وہ خچر بھی سن رہا تھا. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن اور انس کے، یہ سمجھ لیجئے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اپنے بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکتے اور اب اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے بیابانوں میں نکل جاتے. اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. جب انہوں نے یہ حدیث سنائی تو کہنے لگے، حسرت سے کہنے لگے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یعنی یہ سارے قبر کے معاملے اور حشر وغیرہ کے معاملے جو اللہ کے رسول سنتے تھے، یہ معاملے ہم تک نہ پیش آئیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. خیر، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی مبتلا کیا جاتا ہے. تو جب ذکر فرمانے لگے تو کچھ فرمایا تو صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور وہ آواز کے ساتھ رونے لگ گئے اور ایک چیخ و پکار مچ گئی. ذرا امیجن کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں ذرا پیچھے، عورتیں جو تھیں وہ اس زمانے میں مسجدوں میں سب سے پچھلی صفوں میں ہوا کرتی تھیں، تو یہ بیچاری کہیں پیچھے بیٹھی تھیں. تو کہتی ہیں کہ آوازیں بلند ہوئی اور آواز سے صحابہ رونے لگے اور چیخ و پکار مچ گئی ایک، جب آپ نے فتنے کا ذکر فرمایا. اور اتنی آواز بلند ہوئی کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے درمیان حائل ہو گئیں اور میں آگے نہ سمجھ سکی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں.
اور کہتی ہیں جب رونا کچھ تھم گیا تو پھر میں نے قریب بیٹھے ایک شخص کو کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے فتنہ دجال کے جیسا فتنہ دجال کے ساتھ پیش آئے گا ویسا ہی فتنہ قبر میں بھی پیش آئے گا. ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ. وہ کیا ہے، وہ بہت تفصیلات دی اللہ کا اور اس کے رسول کا ہم پہ بہت احسان ہے، ایک ایک چیز بتا دی ہے. یہ بڑی بات ہے. اگر پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو بندہ کہتا ہے یار پتہ ہی نہیں ہے کیا کروں. پتہ بھی ہے، تیاری بھی، وہ عرض کرتا ہوں میں بھی. تو بہرحال یہ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں یہ حدیث ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے، حضرت اسماء بنت ابو بکر والی. تو سوچنے کی پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے ان کے دل کیسے تھے، وہ رونے لگ گئے، آہو بکا ہونے لگ گئی. کتنا فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم نہیں اس طرح روتے، بلکہ میں نے بھی دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ ایک ساتھی مسلمان کو ہم قبر کے گڑھے میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہنسی مذاق بھی، قبرستان میں کھڑے ہو کے جوکس بھی چل رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کو خوف نہیں ہے کہ کل کو آپ نے بھی یہیں آنا ہے؟ بھئی اس وقت تو نہ، میں کون سا ہنسی مذاق سے روک رہا ہوں. مذاق کرنا، شائستہ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، مگر ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے نا جی. خیر، تو وہاں پہ ہنسی مذاق کر رہے. تو یہ دلوں کی بیماری ہے. جو صحابہ کے دل تھے، جیسے آپ میں سے ایک بھائی نے فرمایا، تو جو صحابہ کے دل تھے وہ قلب منیب تھے، وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، اللہ کی حضور آہوزاری کرنے والے دل تھے. ہمارے دل ویسے نہیں ہیں. اللہ پاک بنا دے، آمین. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ دلوں کی بیماری ہے. جس طرح ایک فزیکل میڈیکل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے نا، جس کو ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اسی طرح یہ دلوں کی اصلی بیماری ہے. اس کو کہتے ہیں قسوۃ القلوب. ٹھیک ہے، کہ دلوں کی سختی، دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں. اب اگر کسی کو، اور یہ دلوں کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں ہم میں سے اکثر تھوڑا کچھ نہ کچھ ضرور مبتلا ہے. جس شخص کو رونا نہیں آتا تو اس میں کوئی پرابلم ہے نا. سوچنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں، صحابہ کیوں روتے تھے؟ تو یا تو میں بہت بہادر ہوں، تو دنیا کو فتح انہوں نے کیا تھا، بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ہے نا. ہم تو دنیا کی سب سے نیچی قوم ہیں تقریباً. تو یہ والی بات تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کوئی اور مسئلہ ہے. تو سوچنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو جائے، وہ کتنا مال خرچ کرتا ہے، کتنا پیسہ اور کتنا جو ہے وہ ٹائم لگاتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے یہاں سے وہاں سے، پھر اینجیوگرافی کراتا ہے، پھر بائی پاس کراتا ہے نا. بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑا ٹائم خرچ ہوتا ہے، بڑا جناب اس کو پرہیز کرنے کو ملتا ہے، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، سب ہوتا ہے نا. لیکن جو اصل ہارٹ ڈیزیز ہے قسوۃ القلوب، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ ایفرٹ چاہیے نا. اس کی پرواہ کرنی چاہیے. اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اس نے ختم ہو جانا ہے، اس اسکیمک ہارٹ ڈیزیز نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد اس کا کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. مگر یہ دوسری تکلیف ہے، بیماری، یہ تو بہت آگے تک جانے والی چیز ہے. تو قبروں میں کیا ہوتا ہے، قبروں کا آزمانہ کیا ہے، وہ سوال و جواب کیا ہے جو ہوتا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، کون سے وہاں پر پھنسانے والے اعمال ہیں اور کون سے ان سے بچنے کے طریقے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خاتون تھی، وہ آ کے مسجد نبوی کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بھی کچھ خدمت کر دیتی ہوگی. وہ بوڑھی عورت تھی، اس کی وفات ہو گئی. تو کہتے ہیں بعضوں کا روایت میں، بعض جگہ میں نے پڑھا کہ شاید رات کا وقت تھا، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا اور اس کو لے جا کے دفن کر دیا. چند روز گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھئی وہ کہاں گئی خاتون، وہ آتی تھی. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مدینہ کے حاکم تھے، ہے نا، مدینہ کے، اور پتہ نہیں یہ کب کا واقعہ ہے کہ شاید پورے عرب کے اس وقت حکمران ہو، واللہ عالم. تو ایک حکمران ہے اور ایک سویپریس ہی ہے نا، مسجد کی میں جھاڑو دیتی ہے اور چھوٹے موٹے کام کرتی ہے، تو بیچاری کو مزدور لیول کی خاتون ہے نا، اور اس سے زیادہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ لیولز تو ہمارے یہاں اس دنیا کے لیے نا، وہاں جا کے تو لیول بدل جاتا ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول اس کی ایسی فکر کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ باپ کی طرح تھے، پوری امت کے لیے والد کے مرتبے میں تھے، اور بڑے کی بھی فکر کرتے تھے، چھوٹے کی بھی فکر کرتے تھے، اور بوڑھوں کی بھی، اور بچوں کی بھی، اور مردوں کی بھی، اور عورتوں کی بھی، سب کی فکر کرتے تھے. تو پوچھا وہ خاتون کہاں گئی؟
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وفات ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ آپ سے اس کا تذکرہ کیا جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر صحابہ سے پتہ پوچھا، ان کو ساتھ لے کر گئے اور اس خاتون کی قبر پہ گئے، اس کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ اس وقت یہ بڑا آپ کا مشہور ارشاد ہے کہ یہ جو قبریں ہیں نا یہ تاریک ہوتی ہیں. دیکھی ہوں گی آپ نے بھی، قبر اوپر سے ڈھک دیتے، بالکل ایک روشنی کا اس میں جو ہے کوئی ذرہ بھی نہیں گزرتا اس میں سے. تو آپ نے فرمایا یہ قبریں تاریک ہوتی ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں نے اس کے لیے وہاں بیٹھ کر کافی دیر دعا فرماتے رہے اس عورت کے لیے. تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو میں نے اس کے لیے دعا کی ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی قبر روشن ہو جائے گی، ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ابھی جب کوئی شخص قبر میں چلا جائے تو تعلق ختم نہیں ہو جاتا. اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ان کو آپ کا ہدیہ ملتا رہے گا، اس سے بھی ان کو روشنی ملے گی، اس سے بھی ان کے ہو سکتا ہے عذاب میں کمی ہو جائے یا ختم ہی ہو جائے، ہے نا، یا ان کو نعمتیں اور ملیں. تو یہ کام ہمارا قبور کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ اصلاح کا بھی محتاج ہے، اور اس کا بھی کہ ہم اس کو تازہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے یہ بذات خود ایک نیکی ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس میں انشاءاللہ اور توفیق عطا فرمائے گا. انشاءاللہ اس کے بعد سے یہاں سے آگے اگلی دفعہ پڑھیں گے. قبر میں سوال جواب ہے، اس کے علاوہ اس کے جو معاملات ہیں وہ سارے انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.